موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار کہا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے، کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ کون آدمی؟ جس آدمی کی شرارتوں سے، جس کی بدمعاشی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، کیا بدمعاشی ہو سکتی ہے؟ کیا بدمعاشی ہو سکتی ہے؟ بدمعاشی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ غداری کر رہا ہے، یا تو زبان سے تکلیف دے رہا ہے، یا تو کام سے تکلیف دے رہا ہے۔ زبان سے تکلیف دینا، ایسی بری باتیں کر رہا ہے کہ اس کو پریشان کر دے رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں، تو اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اور کام کر کے، کوئی ایسا کام کر کے، مثال کے طور پر شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر کچڑا ڈال دیا، اس کے دروازے پر کچڑا ڈال دیا، یا تو اس کے گھر میں جو دروازہ ہے اس کے آنے جانے کے راستے کو بالکل تنگ کر دیا، اس کے آنے جانے کے راستے کو بالکل تنگ کر دیا، یہ بھی اس کو تکلیف دینا ہے۔ اور جس آدمی کہ پڑوسی اس کی تکلیف سے بچ نہیں پایا، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اسلام سے نکل گیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی مومن کی صفات کاملہ نہیں ہے، پکا جو مومن ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈرانے والی بات ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا کچھ حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا کچھ حق ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے، پڑوسی 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، پڑوسی 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، تو ان کا 3 حق ہوتا ہے، 3 حق ہوتا ہے۔ ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا کیا؟ قریبی رشتہ دار ہونے کا حق، قریبی رشتہ دار ہونے کا حق، ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو ان کو 2 حق ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا اور دوسرا مسلمان ہونے کا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہاتھ سے، زبان سے تکلیف نہیں دیتا، وہ بھائی ہوتے ہیں، ویسے رہنا۔ اسی طریقے سے تیسری قسم کیا ہے؟ پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کو صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا، یہ بات ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن تیز کر کے بجانا یہ بھی تکلیف دینا ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ ایک آدمی پڑوسی میں وہ گانا فانا سننا نہیں چاہتا، اس کا پڑوسی ساؤنڈ بہت تیز کر کے لگا دیا ہے ریڈیو یا ٹیلی ویژن، تو یہ بھی تکلیف دینا ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ اور آج کل ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، آدمی اپنا سن رہا ہے لیکن سمجھتا ہے پوری دنیا کو میں سناؤں گا،
اتنا آواز تیز کر کے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز تیز کر کے گھوم رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ مجھ کو بہت اچھا کہے گا۔ یاد رکھیں، بہت بری عادت ہے۔ ایک تو گانا بجانا ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے، گانا بجانا ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گانے کی محبت انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتی ہے جیسے کہ بارش کی وجہ سے پودے اڑ جاتے ہیں، گھاس اگتے ہیں کہ نہیں، بارش کی ہونے کی وجہ سے گانے کی محبت انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے جو آدمی گانے کا رسیا ہوتا ہے، گانے کا عادت بن جاتی، اس کو گانا سننے کی عادت بن جاتی ہے، تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت کم ہوتی ہے، نمازوں سے محبت بہت کم ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ گانے کی محبت، اس میں گانے میں کیا ہوتا ہے، فحش کلامی ہوتی ہے، فحش باتیں ہوتی ہے، لڑکے لڑکیوں کی باتیں ہوتی ہے، اس میں انسان کے سیکس کو، جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک آدمی گانا سنے، مسلمان ہو کر کے گانا سنے، اس میں میوزک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سن کر کے کان میں انگلی ڈال لیا اور راستے سے دور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو آج کل دیکھ کر کے بڑی افسوس ہوتی ہے، بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان ہیں پھر بھی گانا بجائے، ٹی وی میں سنیما دیکھے، اس کے لیے سب جائز ہے، اور اتنا ساؤنڈ بجائے کہ اس کے پڑوسی کو تکلیف ہو، ایسا مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن مجید سے بھی اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو بھی تیز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کا وقت ہے، مان لیجئے کسی آدمی کو سونے کا وقت ہے، اس میں وہ الٹا سیدھا کام کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ خود نہیں سن رہا ہے، نماز کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، اور بہت تیز قرآن لگا دیا ہے، اور سونے کے وقت میں آدمی کو، تو دوسرے کو تو پریشانی ہوگی۔ اپنا سنیے، یا تو اگر ایسے مسلمان آدمی ہے نا تو خوش ہوگا، مسلمان آدمی ہے تو قرآن مجید کی آواز سن کر کے خوش ہوگا، تو ایسی بات ہے۔ تو ہرگز ایسے کام پڑوسیوں کو تکلیف دینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ حضرت جبریل امین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ، کہ مجھ کو جبریل امین نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کیا کہ مجھ کو یہ خیال آیا سیورثہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت بنا دے، وراثت کا حصہ ایسا نہ ہو کہ ان کے وراثت کا حصے میں ذمہ داری اور حصہ داری نہ بنا دے پڑوسی کو۔ اتنا وصیت کیا، حالانکہ پڑوسی کو وراثت نہیں ملتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو رشتہ داری کے ہونے کی وجہ سے وراثت میں جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رشتہ دار کو وراثت بنایا ہے وہ وارث ہوں گے۔ لیکن پڑوسیوں کی اتنی وصیت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل وصیت کر جائیں کہ پڑوسی بھی وارث ہو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ پڑوسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، چاہے زبان سے ہو یا تو کوئی کام کر کے ہو، برا بھلا بول کر کے ہو، اور گانے وغیرہ سنا کر کے ہو، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت
بہت سارے ایسے بھائیوں کو دیکھا گیا کہ ان کی بری عادت سگریٹ نوشی یا تو شراب کی عادت ہو کر کے شراب پی کر کے اپنے گھر میں بھی پریشان کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر خوف رکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو ستانے، ان کو تکلیف دینے سے محفوظ فرما لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔